بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، معزز سامعین، رات کافی بیت چکی ہے، تقریباً 11 بجنے والے ہیں۔ میں یہ تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ سے سفر میں ہوں، اور آج صبح یہ ہے کہ صبح سے لے کر کے اب تک تقریباً یہ 5واں 6واں بیان ہے میرا، اور مختلف اس علاقے سے کبھی کہاں، تو اس وجہ سے آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں۔ جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا یا جن بچیوں نے، ان کے والدین عزیز و اقارب کو مبارکباد، اور ان کے اساتذہ کو بھی، اور اہل محلہ کو، مدرسے کے معاونین، سب کو مبارکباد ہو۔ آج سے 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے، پیارے فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں تھا، اور غار حرا کے پاس تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ مجھ سے بغل گیر ہو گئے۔ فأخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد اور الجہد۔ جبریل نے مجھے پکڑا اور میرے ساتھ بغل گیر ہو کر کے مجھے دبوچ کر کے پھر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اقرأ، پڑھ لو۔ فقلت ما انا بقاری، میں نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور اتنا آپ نے مجھے دبوچا کہ یہاں تک کہ مشقت اور یہ ہے کہ تکلیف کی انتہا کو یہ ہے کہ میں پہنچا، اور فرمایا کہ دوسری مرتبہ آپ نے مجھے چھوڑ کر کے پھر دوبارہ پھر پکڑا اور پھر دبوچا، فرمایا اقرأ۔ فقلت ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 2-3 مرتبہ اس طرح کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے پھر تیسری مرتبہ جبریل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا ماذا اقرأ، کیا پڑھوں، آپ مجھے بتا دے کیا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ کا نام اور اللہ کے نام سے آپ اپنی قرات شروع کیجئے۔ اللہ کا نام آپ یہ ہے کہ پڑھیں، یا اللہ کے نام کی برکت ہی سے آپ یہ ہے کہ اپنی تلاوت شروع کریں۔ اقرأ باسم ربک الذی، وہ رب ہے جو جس طرح جسمانی طور پر انسان کی تربیت فرماتے ہیں، روحانی طور پر بھی اسی طرح تربیت ہے۔ جسمانی طور پر تربیت تو آپ حضرات محسوس نہ فرمائے، انسان نطفوں کا مجموعہ ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، مرد کی پیٹھ سے وہ نطفے نکلتے ہیں، اور والترائب عورت کے سینے سے، یہ دونوں نطفے جمع ہو کر کے فجعلناہ فی قرار مکین، اور رحم مادر کے اندر یہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد پھر مختلف مراحل سے اللہ پاک اس کو گزارتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر، کہ یہ جو نطفے ہیں، اس نطفے کو بستہ خون بناتے ہیں، بستہ خون کے بعد گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں، اس میں ہڈیاں ڈال دیتے ہیں، چمڑا اس پر یہ کہ چڑھا دیتے ہیں، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، 9 مہینے کے بعد بہترین قسم کے خوبصورت اسی پیشاب کو اور اسی نطفے بے جان کو، اور یہ جو پلیت نطفہ تھا، اگر فریقین میں سے میاں بیوی میں سے کسی کے کپڑوں پر اگر یہ گر جاتے تو کپڑے پلیت ہو جاتے، وہی پلیت نطفہ ہے۔ یہ کوئی زعفران ابا چھڑ وہ نہ کہ اس کو چھوڑو، بس جو ہو گیا سو گیا۔ تو یہ وہی نطفہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، فریقین میاں بیوی دونوں کا نطفہ ہے۔ اس نطفے کو اللہ پاک نے مختلف مراحل سے گزار کر کے یہ بہترین قسم کا انسان بنایا۔ یہاں ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی زعفران سے بنا ہوا نہیں ہے، کوئی سونے کا ڈلیا بھی نہیں ہے، کوئی ہم میں سے چاندی کا ڈلیا بھی نہیں ہے، چاندی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، پیتل بھی ہم میں سے کوئی نہیں ہے، گلاب کے پھولوں سے بھی ہم بنے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ وہ نطفہ ہے
جو اگر میاں بیوی اس کو دیکھ لیں، کوئی کسی کی نگاہ بھی اگر اس پر پڑے تو نظیف الطبع اور صاف ستھرا انسان اس کو الٹی آ جائے اور اس کو متلی آ جائے۔ لیکن اب ماں اپنے طرف کھینچتی ہے پیدا ہونے کے بعد کہ جب یہ کہ بچہ خوبصورت، ماں کہتی ہے کہ مجھے دے دو، ابا کہتا ہے کہ مجھے دے دو، دونوں کی لڑائی بھی ہوتی ہے، ہر ایک اس پر یہ کہ پپیوں کی بارش کر لیتے، یہ کہ اس سے بوسہ لیتے ہی لیتے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ اس کو کہتے ہیں جس نے تمہارے پیشاب کو ایسا خوبصورت بنایا کہ اب تم اسی کو چمی لیتے ہو، بوسہ لیتے ہو۔ یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ وہی پیشاب ہے اور یہی نطفے ہیں۔ ان نطفوں کو ایسا خوبصورت بنایا بقول آپ کے پٹھانوں کے، پھر جو لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کے بورڈوں پر کہ بد دنیا کے دو بھی مثالہ، زماں معشومہ زماں نو نہالہ۔ وہ آپ کا معشومہ اور آپ کا نو نہال اس طرح بنے گا کہ اللہ آپ کا، یہ آپ کا معشومہ گلاب کا پھول بھی نہیں ہے، یہ زعفران بھی نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، یہ وہ نطفہ ہے۔ پھر یہ نطفہ جو بچہ صحت مند قسم کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ 4 پاؤنڈ کا، 4.5 پاؤنڈ کا، 4.25 پاؤنڈ کا بچہ اس طرح پیدا ہوتا ہے۔ اس کو چلا کر کے اب مولانا فضل حق صاحب کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 95-96 کلو پہ پہنچا ہوں۔ ہمارے ایک عزیز ہے جو یہیں پر قریب لاڑکانہ میں ہے، وہ تقریباً 300 کے لگ بھگ اس کا وزن ہے، 300 کلو اس کا وزن ہے۔ اور سعودی میں آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ تو 400-500 کلو اس کا وزن، اس طرح تو کوئی گائے بیل بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ وہ اللہ ہے جسمانی طور پر اس کو اس طرح بڑھا چڑھا کر کے اس مقام پہ پہنچایا، جس طرح اس جسمانی طور پر اس کی یہ تربیت رب اس کو کہتے ہیں اپنے مربوب کو، جس کو وہ پیدا کرتا ہے تدریجاً آہستہ آہستہ۔ آپ نے دیکھا نطفے جو چند گرام ان کا وزن ہوگا نطفوں کا فریقین کا، اس کو اب 95، 100 کلو، 120 کلو تک اس کو پہنچایا۔ یہ جسمانی ساخت ہے۔ پھر آدمی یہ ہے کہ بچہ ہے، اور پھر یہ کہ نوجوان ہے، پھر جوان ہے، پھر بوڑھا ہے، اور پھر یہ کہ بڑھاپے کو جیسے پہنچا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ بچپن میں بھی بچہ وہ رونے پہ آ جاتا ہے، قوت مدافعت اس کی کمزور ہوتی ہے، کہیں سے کوئی ٹافی دیکھی، کہیں سے کوئی چیز دیکھی، ابا مجھے لے کر کے دے دو، آپ اگر نہیں لیں گے تو زارو قطار وہ روئے گا، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر ماتم کرنا شروع کر دے گا۔ بڑھاپے میں بھی آدمی اسی حالت کو پہنچتا ہے، بڑھاپے میں بھی اسی طریقے پر بوڑھوں سے بات کرو، قوت مدافعت ان کی کمزور ہے، پھر گالیاں بھی دیں گے اور رونا بھی شروع کر دیں گے۔ یہ جسمانی طور پر اللہ نے اس مقام پہ پہنچا۔ روحانی طور پر اسی طرح ہوتا ہے، قادر بغدادی پڑھتا ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، پھر اولیٰ پڑھتا ہے، ثانیہ پڑھتا ہے، ثالثہ پڑھتا ہے، پھر مفسر بنتا ہے، محدث بنتا ہے، مفکر بنتا ہے، فقیہ بنتا ہے، مجتہد بنتا ہے، ولی بنتا ہے، غوث بنتا ہے، کتب بنتا ہے۔ نبی آدمی اپنے محنت سے نہیں بن سکتا، ولی اور غوث اور کتب اپنی محنت سے بن سکتا، بڑا سا بڑا عالم وہ اپنی محنت سے بن سکتا ہے۔ نبوت اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے خصوصی، اور اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ یہ خاص قسم کا گفٹ ہے، اس میں انسان کی محنت کا مسئلہ نہیں ہے، آدمی محنت کرے۔ اب اس طرح روحانی طور پر یہ غوث، کتب، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ صوفیہ کے یہاں مختلف درجات ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتا۔ گزارش یہ تھی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں، میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا۔ فقرہ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کا نام لے کر کے آپ یہ ہے کہ پڑھنا شروع کر دیں۔ الذی خلق، جس نے بستہ خون سے، نطفے بے جان سے انسان کو اس مقام پہ پہنچایا، تو اسی طریقے پر آپ کو روحانی طور پر بھی اللہ ایک مقام پر پہنچائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ ایک عابد تھے، آپ ایک زاہد تھے، عبادت کرتے تھے غار ثور میں جا کر کے، لیکن اللہ پاک کی خصوصی عنایت ہو گئی، اللہ کی توجہ ہو گئی کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ کہ نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھ دیا۔ جبریل نے 3 مرتبہ جو آپ کو بغل سے لگایا، پھر چھوڑا، پھر فرمایا کہ اقرا، فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ تو جبریل کا یہ بار بار آپ کو سینے سے لگانا، آپ کو دبوچنا، یہ اس لیے تھا کہ باوجود جلالت شان کے،
باوجود مقام اور مرتبہ کے، باوجود اس حیثیت کے کہ اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، لیکن پھر بھی انسان تھے آپ۔ انسان بحیثیت انسان، وہ جتنا بھی معصوم ہو، انسان قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا، انسان قرآن کو اپنے سینے میں ضبط نہیں کر سکتا۔ یہ جو ایمرجنسی آپ کی لائٹ ہوتی ہے، اس لائٹ کو آپ اس کے ساتھ بجلی کے ساتھ لگاتے، 2-3 گھنٹوں کے بعد بجلی چلی جاتی ہے، تو یہ ایمرجنسی لائٹ یہ آپ کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ اس کے اندر اصل بجلی سے پاور چلی گئی، پاور کو اس نے ضبط کر دیا اور اس کو اسٹاک کر دیا، اب اس میں یہ صلاحیت آ گئی، یہ روشنی آپ کو فراہم کرتی ہے۔ یہ جیسے کہ بجلی کا پاور اس ایمرجنسی لائٹ کے اندر منتقل ہو گیا، جبریل نے آپ کو سینے سے لگایا تاکہ فرشتوں والے صفات نبی کے سینے مبارک کے اندر اور آپ کی جسم مبارک کے اندر منتقل ہو جائیں، پھر نبی اس قرآن کو برداشت کر سکیں گے، وحی کو برداشت کر سکیں گے، وحی کی ثقالت کو اور بھاری پن کو برداشت کر سکیں گے۔ چنانچہ قرآن میں آپ نے پڑھا بھی ہے، 29واں پارہ سورہ مزمل ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بھاری قسم کا کلام آپ پر اتار دیں گے۔ قرآن بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، بہت ہی بھاری ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو لوگ اتنے چیخے مار رہے ہیں، قرآن کو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا کوئی بھی نہیں، اتنے جو چیخ رہے چلا رہے ہیں، قرآن کو اٹھانا آسان نہیں ہے۔ مسلمانوں، اگر اس قرآن کو کسی نے اٹھایا ہے تو وہ یہی معصوم بچہ ہے، قرآن کو کسی نے اٹھایا تو یہ یہی یتیم بچہ ہے، قرآن کو اٹھایا تو اسی ملا نے اپنے سینے میں لیا، قرآن کو اگر کسی نے اٹھایا، یہ اہل مدارس ہے۔ قرآن بہت ثقیل ہے، بہت ثقیل ہے، لیکن آپ سے یہ بھی عرض کروں، نبی باوجود مقام اور مرتبہ کے جبریل آپ کو سینے سے لگاتا ہے تاکہ فرشتوں والے صفات آپ میں منتقل ہو جائیں، پھر قوت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، پھر وحی کی بھاری پن کو، ثقالت کو اور وزن کو، آپ بوجھ کو برداشت کر سکیں گے۔ جیسے نبی کا مسئلہ ہے، ان بچوں میں سے کوئی نبی نہیں ہے، یہ طے شدہ ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے نبی میں فرشتے کے صفات منتقل ہو گئے، آپ باور کریں یا نہ کریں، حافظ قرآن، معصوم بچہ، یتیم بچہ، نابینا بچہ، لنگڑا لوڑا بچہ، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، شکل اس کی انسان کی ہوگی، آپ مانیں یا نہ مانیں، فرشتوں والے صفات اس کے اندر موجود ہیں، تبھی تو وہ قرآن کو یاد کر سکتا، ورنہ آپ کر کے دکھائیں۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اللہ کا دین ہے، شکل اس کی انسان کی ہوگی، لیکن حقیقت میں یہ فرشتوں اور فرشتوں کی طاقت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، ہم نے اس امانت کو، قرآن امانت ہے، دین پورا کا پورا امانت ہے، اور نبی امین ہوتا ہے، نبی سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہوتا۔ سورہ اعراف اگر آپ کھول کر کے دیکھیں گے، 8واں پارہ، ہر نبی انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ، مجھ سے بڑا کوئی امانت دار کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی بتاتا ہے امانت اس کے حوالے کیا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو۔ میرے پیسے ہیں، میری قیمتی چیز گھڑی ہو، یا اللہ آپ کا بھلا کرے سونا چاندی میرے پاس، ہر ہیرو خیروں نتھو خیروں، ہر ذلیل کے حوالے تو میں نہیں کروں گا کہ میری امانت مجھے واپس لوٹائے گا، نہیں لوٹائے گا۔ امانت میں کہیں خیانت نہ کرے، جس پر میرا مکمل اعتماد ہوگا، قیمتی امانت اس کے حوالے کروں گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن سے بڑی قیمتی کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی قیمتی امانت کوئی بھی نہیں ہے۔ اس امانت کو اللہ نے حافظ صاحب کے معصوم بچے کے حوالے کیا ہے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے اور واضح دلیل ہے کہ اللہ پاک کو اس حافظ پر اعتماد ہے، اور بڑے بڑے بڈھوں پر نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ماتم کرو، اپنے اوپر ماتم کرو نا۔ خدا آپ کے وزیروں کو نہیں دے رہا ہے، سرمایہ داروں کو نہیں دے رہا ہے، تو ملا کیا کر سکتا ہے؟ ملا کے اختیار میں ہے کیا؟ اور ملا خود، مولوی کے خود بچوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو عام بچوں میں ہے۔
یہ جو بڑے 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 جتنے مولوی ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے ان کی اولاد نالائق ہے سب. اگر کسی کا بیٹا عالم ہے، نام کا عالم ہے، حافظ ہے، نام کا حافظ ہے. میرا نبی فرماتے ہیں 100 اونٹوں میں لا تجد فی مئۃ من الابل راحلۃ، 100 اور 500 ہزاروں اونٹوں میں سواری کے قابل کوئی اونٹ یا اونٹنی آپ کو ملے. ملا تو 1.5 روپے کلو ملے گا آپ کو. میں ان ملوں کی بات نہیں کر رہا اس ملا کی. مولوی میں مولوی، عالم میں عالم، حافظ میں حافظ. میرے پاس میرا نیا مدرسہ ہے، لیکن میں نے 30-32 سال میں جامع فاروقی میں رہا. میں نے ہزاروں علماء کو پڑھایا ہے. اور اس سے ہٹ کر کے چھٹیوں میں مولوی لوگ چھٹی کرتے، میں چھٹی نہیں کرتا. ابتدائی سے میری بدقسمتی ہے، میں چھٹیوں میں بھی پڑھاتا ہوں. سینکڑوں ہزاروں علماء کو پڑھا تو علماء چھٹیوں میں آ کر کے مجھ سے پڑھتے. ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. میں جانتا ہوں میرے خود 9 بیٹے ہیں، بیٹیاں الگ، عالمہ حافظہ ہے، سب عالمہ حافظہ ہیں. میرے بیٹے بھی حافظ ہیں، لیکن سلیم اللہ خان کے بیٹے حافظ ہیں، عبدالرزاق اسکندر کا بیٹا عالم ہوگا، تقی صاحب کا بیٹا عالم ہوگا، آپ کے تبلیغی کسی بڑے پیغمبر کے بیٹے عالم ہوں گے، لیکن ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو یتیم بچوں میں. باقی آپ کہیں گے محتمم کا بیٹا ہی بہت بڑا محتم ہوتا ہے. محتمم جو ہوتا ہے، بڑا مولوی جو ہوتا ہے نا، وہ خود بھتو خان ہوتا ہے تو اس کا بیٹا بھی بہت بڑا ہوتا ہے. وہ کہتا کہ ایسے، لیکن ایسا نہیں ہے. یتیم بچے، ان یتیم بچوں کی آواز سنو، ان کی تجوید سنو، ان کی یادداشت دیکھو، ان کی اخلاق کو دیکھو، ان کی مہارت کو دیکھو، ان کی استعداد اور صلاحیت کو دیکھو. محتمم بھیک مانگ مانگ کر کے، لیکن میرا رب اس کو وہ نعمت نہیں دیتا، اس کے بیٹوں کو بھی نہیں دیتا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، بعض ہمارے بڑے بڑے بڑے، میں خود بھی نالائق قسم کا آدمی ہوں، مولوی کو خود بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ نہیں آتا. ہمارے بڑے 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 مولوی خطیب آپ کہتے ہیں قرآن جب پڑھتے تو قرآن بھی ہاتھ باندھتا ہے، بس کہ وہ اس مات پریج دا بس کہو سڑے، سمجھے، سڑے ہوڑ تسی چھڑو. اب جو آپ نے بہت کچھ کیا، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے. ایسے ایسے معصوم بچے، نابینا بچے، لنگڑے لوڑے بچے، قربان جاؤں. آدمی ان کی آواز کو سنتا ہے، ان کی صلاحیت کو دیکھتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اس کے جوتے اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھو. جامع فاروقیہ میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے، ایرانی لوگ ہیں چابہار کے، میں ان کو جانتا ہوں. تو ایک پگڑی والا، جیسے مولانا فضل حق صاحب کی پگڑی ہے سفید، اس کی پگڑی تھی. ایک بندہ آ گیا، ان کے بیٹے عالم ہیں، میں جانتا ہوں. اس زمانے میں مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ بھی 800 روپے، 600 روپے. میں 87 میں استاد لگا، 800 روپے میری تنخواہ تدریس کے، اور 200 روپے 300 روپے امامت کے، اور تصنیف میں کام کرتا تھا، اور تصنیف میں الگ ملا کر کے 1200-1400 تنخواہ بنتی تھی مولوی صاحب کی. یہ تنخواہ اس زمانے میں جبکہ اتنے بڑے اکابرین، پیسہ تھا ہی نہیں، اور تھا تو اس کی بڑی قیمت تھی. 4 آنے میں 8 آنے میں اللہ کا بھلا کرے روٹی ملتی تھی، چائے کے کپ یہ کہ مل جاتی. اب حضرت امیر المومنین نے تو 50 روپے تک تو روٹی کو پہنچائے. حضرت ہمارے والی ریاست مدینہ، اس نے روٹی کو کہاں تک پہنچا دیا. روٹی نوالا ہمارے منہ سے چھین لیا. اللہ اس کو اسی طرح بدلہ دے جیسے قوم کو جس اسٹیج پہ پہنچا. ان کا حشر بھی وہی کرے کہ جس نے اللہ کا بھلا کرے. نچایا مسلمانوں کو. آپ باور کریں نہ کریں، ہمارے یہاں استاد ہے، اس کے عزیزوں نے یہاں صدر کے اندر دکانیں خریدی تھی، 6 کروڑ روپے کی 1-2 دکانیں، اور انہوں نے پچھلے ہفتے میں خریدی تھی. آج پتہ چل گیا ان کو ٹریکٹر لگایا، بلڈوزر لگایا. کھڑے کھڑے ان کو جیسے پتہ چلا گر پڑے اور ان کا وہی انتقال ہو گیا. یہ تو وہ ہے کہ جن کو میں جانتا ہوں نا، جو ہمارے استاد ہیں، آپ کو ملاتا ہوں، میرے مدرسے میں پڑھاتا ہے. لاکھوں مکانات گرائے، لاکھوں دکانیں گرائی، اور خوب ہمیں روزگار انہوں نے فراہم کر دی. قصور ان کا نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو، قصور ان کا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے، میرا قصور ہے. کوئی بھی الو کا پٹا آتا ہے ہم اس کو ووٹ دیتے اور بعد میں روتے بھی ہیں. شادی کرے مرد اور عورت، اور پھر عورت کے بچے جنم دینے کا وقت آ جائے،
تو وہ کہتی ہے شوہر پہ لعنت ہو. بچے جنم دینے کا وقت آ جائے تو کہ شوہر پہ خدا کی لعنت ہو. یہ خنزیر اگر یہ کام نہ کرتا تو آج مجھے یہ تکلیف اٹھانی نہ پڑتی. تو قصور تو دونوں کا ہے کہ شادی کر لی تو یہ تکلیف تو اٹھانی پڑے گی. ووٹ جب ہم نے کیا ہے خود اس طرح گدھوں کو اور گھوڑوں کو، ان بغیرتوں کو اس طرح جب ہم نے منتخب کر لیا تو اب بھگتو برداشت کرو، اب بھگتو برداشت کرو. پھر وہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کو میدان پہ نکالے گا، میرا جسم میری مرضی. میرا جسم میری مرضی. وہ ہمارا بلوچ تو بڑا مذاق کیا نا، وہ نواب رئیسانی ابھی چند دن پہلے مجھے فون کیا، وہ بہت مذاق کیے. تو نواب صاحب جو اپنی گاڑی کو تیزی سے لے جا رہا تھا، ابھی وہ جو سامنے سنگل وغیرہ آتے ہیں سنگل کو پار کر کے آگے نکل گیا نا. پولیس نے ہاتھ دیا، صبر کرو صبر. کیا کر رہے ہو؟ اور وہ سابق وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میری گاڑی میری مرضی. اس نے کہا میری گاڑی میری مرضی. سمجھے؟ یہ ہو گیا جی. خیر، آپ سے عرض کر رہا تھا تو وہ بندہ آ گیا ایران والا اس موقع پر، جبکہ 600 800 تنخواہ، بڑے اکابرین علماء کی تنخواہیں ہوا کرتی تھیں اس وقت. سبحان اللہ، مجھے یاد ہے. اس نے کہا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت فرمایا کہ جی. فرمایا بہت خوبصورت آدمی بلوچ تھا، اور اللہ آپ کو بھلا کرے، پگڑی باندھی ہوئی نمازی آدمی. کہنے لگے سلیم اللہ خان صاحب، میرے یہ 2 بیٹے ہیں، مہینے میں 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے میں ان کو دیتا ہوں مہینے میں. تنخواہیں کتنی؟ 600 تنخواہ. اگر 1.5 لاکھ 2 لاکھ ان کو دیتا ہوں. مولانا سلیم اللہ خان صاحب، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے. پیسے یہ جتنا ہوٹلوں پر وہ کھانا کھاتے تھے، صدر جاتے تھے، مجھے معلوم ہے خوب. جمعہ رات کو تم کی پکنک ہوتی تھی صدر میں جا کر کے، بڑے بڑے ہوٹل. 1.5 لاکھ روپے اس وقت، جبکہ تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہیں وہ 800 اور 1000 600 روپے تنخواہیں. تو فرمایا کہ میں ان کو 1.5 لاکھ دیتا ہوں مہینے میں، لیکن یہ اس سے زیادہ بھی لے لیں، اس سے زیادہ جتنا بھی لے لیں، لیکن سلیم اللہ خان صاحب مجھے عالم چاہیے، آپ جیسا عالم چاہیے. میرے بیٹے آپ جیسے بن جائیں، میرے بیٹے مفتی نظام الدین جیسے بن جائیں. اور مفتی نظام الدین کا حال یہ تھا کہ غریب قسم کا انسان، سبحان اللہ، قربان جاؤں، یہ بہت غریب. اس نے محنت مزدوری، طالب علمی کے زمانے میں محنت مزدوری کی ہے. وہ تغاری ٹوکرا بھی آپ نے اٹھایا ہے. اس طریقہ پر مفتی نظام الدین عالم بن گئے. مفتی نظام الدین کوئی بڑا مالدار آدمی، میرے استاد میں 18 سال آپ نے جامع فاروقی میں پڑھایا، اور آپ نے پڑھا بھی وہیں. کس جفا کشی میں اس نے علم حاصل کیا. لیکن کہتے کہ میں چاہتا ہوں پیسے جتنا بھی لگے لیکن میرے بیٹے مفتی نظام الدین جیسے بن جائے، میرے بیٹے سلیم اللہ خان تیرے جیسے بن جائے. یہ پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آج میں جانتا ہوں ان کے بیٹوں کو. ٹھیک ہے، جیسے کہ بعض نالائق شوہر ہوتے ہیں تو بیوی کہتی چلو شوہر نام تو ہے، کسی کام کا تو نہیں ہے بغیرت، لیکن کیا ہے، نام تو ہے کہ کیا ہے، شوہر تو ہے. تو اب نام تو ہے کہ وہ ملا ہے، لیکن وہ کسی کام کا نہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہے. لوگ آ کر کے مدرسوں میں مجھے پیسہ الگ دیتے ہیں، اور کلاس کے قاری صاحب کو الگ پیسے دیتے ہیں. جو کلاس میں قاری صاحب بچوں کو پڑھاتا ہے، سیٹھ صاحب کا بیٹا داخل ہے کلاس میں، محتمم کو الگ پیسے دیتے ہیں، قاری صاحب کو الگ پیسے دیتے ہیں، اس کلاس کے بچوں کو الگ پیسے دیتے ہیں. کہ اللہ کے لیے ہمارا بچہ جو ہے نا، کسی طرح بچے اس کے ساتھ نہ لڑیں، اس کو پیار دے دیں اور اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جائیں، نرمی کرے. قاری صاحب کو الو کا پٹا، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کی مٹھی بھر گئی، اس کو الگ پیسے دیتے ہیں. بچوں کو الگ پیسے دیتے ہیں. محتمم صاحب کی 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑھائی میں، اس کو الگ پیسے دیتے ہیں. کہ میرا بچہ کسی طرح یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جائے، عالم بن جائے. رات کو اٹھ کر کے وہ بھی روتا ہے، بیوی اس کی روتی ہے، بہنیں بھی روتی ہے، لیکن رب کی مرضی ہے، رب کی مرضی ہے. سیٹھ کے بچے کو وہ نعمت نہیں مل رہی. کچھ اپنی محنت ہے، کچھ اپنی توجہ ہے، کچھ اپنی طلب ہے، لیکن زیادہ تر اس کی مہربانی ہے، زیادہ تر اس کی مہربانی.
اس لیے سیٹھ صاحب، سیٹھ ابو جہل صاحب، سردار ابو جہل اور چودھری ابو جہل اور خان ابو جہل، آپ جو بھی کہیں وہ کہہ رہا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عتبہ، شیبہ، ابو جہل کتنے کتنے بڑے بڑے سردار ہیں مکے کے اندر اور طائف کے اندر. قریتین سے دو بڑے شہر مراد ہیں. آخر ان سرداروں میں سے، مرداروں میں سے کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا جاتا، کسی کے سینے کو نور سے بھرا نہیں جاتا، کسی کے سینے کے اندر قرآن نہیں جاتا. یہ عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا یتیم بیٹا محمد ابن عبداللہ، ہم سب میں سے سرداروں کو، مرداروں کو، خانوں کو، چودھریوں کو، سرمایہ داروں کو چھوڑ کر کے محمد کے سر پہ نبوت کا تاج کس طریقے پر رکھا جاتا ہے؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ہم میں سے کوئی عظیم، ہم میں سے کسی عظیم 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 عظیم. ابو جہل اپنے آپ کو کہتا ہے عظیم، حالانکہ بغیرت کا بچہ. تو عظیم نہیں ہے، تو لئیم ابن لئیم، کمینہ کمینہ کا بچہ ہے. ہمیشہ بغیرت انسان اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے. بے دین ہمیشہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ عظیم، کسی بڑے عظیم. عظیم 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 ایسا نہیں ہوتا. اللہ بھی عظیم ہے، جبریل بھی عظیم ہے، قرآن بھی عظیم ہے، محمد عظیم ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. قرآن کریم ہے. اقرا وربک الاکرم، استاد اکرم ہے. اور قرآن کریم ہے، لانے والا جبریل کریم ہے لانے والا جبریل کریم ہے. سبحان اللہ، یہی کریم ہے. کریم عظیم تو یہی ہے. آپ کہاں سے عظیم بن گئے؟ عظیم اپنے آپ کو گئے. اللہ نے جواب دیا قرآن رحمت ہے. کیا رحمتوں کے خزانے تیرے پاس ہے کارخانہ؟ تو جس کو تقسیم کرے گا کسی کو دے گا، کسی کو نہیں. اہم یقسمون رحمت ربک، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا ان کے پاور میں، ان کے اختیار میں کچھ ہے کہ اللہ کی رحمتیں تقسیم کرے؟ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کی مرضی ہے. اللہ یہ رحمت جس کو بھی منتخب کرے رحمت کے لیے. قرآن رحمت ہے. محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنائے گا. اس یتیم کو میں نے 30-32 سال جامع فاروقی میں گزارا، اور یہ بھی میرے سامنے بڈھا ہو گیا یہیں پر ہارون آباد میں. مولانا فضل حق صاحب، سمجھے؟ ہے مکے سے مدینہ، مدینہ سے مکے کو، خیبر کو، جہاں جہاں گاڑیاں دوڑاؤ 120 140 160 کے اسپیڈ پر آپ کی گاڑیاں جا کر کے تھک جاتی ہیں، گرم ہو جاتی ہے، ڈرائیور کی ہمت بھی بیٹھ جاتی ہے. لیکن ان تمام علاقوں میں 23 سال کے نبوت کے زمانے میں آمنہ کے لال نے پوری دنیا میں اسلام کو عام کر دیا. کبھی کبھی سوچتا ہوں مولی منظور، سوائے ماتم کے آپ کے پاس الو کا پٹا ہے کیا؟ سوائے ماتم کے آپ کیا کر سکتے؟ ماتم 32 سال یہاں گزارے، اور اب بھی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. لیکن یہ ہے کہ آمنہ کے لال نے 20 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر انقلاب لایا اور تبدیلی لائی. وہ حیا کی تبدیلی تھی، وہ قرآن کی تبدیلی تھی، وہ شرک کو ہٹا کر کے توحید کی تبدیلی تھی، وہ بے حیائی کو ہٹا کر حیا لایا تھا، وہ بے شرمی کو ہٹا کر کے شرم اس کے جگہ پر لایا. وہ عورتوں کی اللہ کو عزت کو لوٹا جاتا تھا، ان کو عزت آپ نے دیا، ان کو مقام دیا، ان کو مرتبہ دیا. اب ہمارے ہاں تبدیلی آ گئی. حیا کو مٹاؤ، بے حیائی لاؤ، شرم کو مٹاؤ، بے شرمی لاؤ، دین کو مٹاؤ، بے دینی لاؤ. دغا 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 یہ تبدیلی لا رہے. اللہ کی مرضی ہے میرے بھائی. اس لیے قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. جن کے بچے حافظ ہو چکے ہیں وہ خدا کا شکر ادا کریں، اور جن کے عزیز و اقارب یہاں ان بچوں کے، وہ خدا کا شکر ادا کریں. اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے. اللہ جس کو دے دے،
باقی بکواسات لوگوں کے اتنے ہیں، اتنے الامان الحفیظ، ہمارے علماء بھی ان سے متاثر ہیں۔ مدرسے میں پڑھو گے، مولوی بنو گے، حافظ بنو گے، کیا کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے؟ حاجی حنیف میرے یار میرے ساتھ ہے، پتہ نہیں آیا ہوا یا نہیں آیا ادھر اس کو۔ ابھی ہمارے ساتھ کچھ ساتھی حاجی صاحب فرما رہے تھے، ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، آج یہ 5واں 6ٹھا پروگرام ہے، جدھر بھی جاؤ ہمارے جیب میں ہاضمے کی گولیاں ہوتی ہیں، یا اللہ پہلے والا کھانا دب جائے اس کے اوپر اور ڈال دے۔ جی ہاں، ایسا کھاتے ہیں، ایسا کھاتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ مولوی صاحب کھا کھا کر کے پھٹ گیا۔ پھر یہ کہ جمعے کو دوسرے مولوی نے کہا یا اللہ ہم سب کو اسی طرح شہادت کی موت نصیب فرما جیسے کہ حضرت شہید ہو گئے۔ آئے مثلا یا اللہ، کہنے لگے کہ قیمت والے تو یہی تھے جو اللہ کے راستے میں شہادت ان کو مل گئی، سمجھے؟ یہ پا گئے، اپنے مقام پا گئے، منزل مقصود پہ پہنچ گئے۔ جس بھی مولوی کو دیکھو، ایک آدمی کی سیٹ لے لیتا ہے، دو آدمی کی سیٹ گھیر لیتا ہے۔ سیٹ تو ایک لیتا بس میں، لیکن 2 کی جگہ گھیر لیتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مولوی بھوک سے مرتا ہے؟ خدا ٹرمپ کو بغیرت کو کھلاتا ہے، زرداری کو کھلاتا ہے، نواز شریف کو کھلاتا ہے اور عمران خان کو کھلاتا ہے، تو مولوی منظور کے سینے میں قرآن ہے، وہ کیسے بھوک سے مرے گا؟ وہ کیسے مرے گا؟ کس طریقے پر مریں گے؟ اور مولوی صاحب علماء کرام مہربانی کرو، سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، سورہ کہف اللہ تمہارے سینے سے نکالے اور تمہیں اس کی جگہ پر کروڑوں روپے ملے، کلمہ اللہ سینے سے نکالے، اس کی جگہ پر تمہیں کروڑ روپے ملے، کوئی ماں کا لال اس کو پسند کرے گا کہ تمہارے سینے سے ایمان کا سرمایہ نکال دوں، قرآن کی جو چند صورتیں تجھے یاد ہے وہ نکال دوں، کلمہ تیرے سینے سے نکال دوں، اس کی جگہ پر آپ کو پراپرٹی دے دوں، اس کو جائیداد اس کی جگہ پر آپ کو دے دوں؟ مجھے یاد ہے کہ قاری محمد علی دامت برکاتہ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ استاد ہے، میرے صرف استاد نہیں ہے، سمجھو بنوری کے بھی استاد ہے، بنوری کے صرف استاد نہیں ہے، سمجھو کہ مفتی محمود بھی واہ واہ کیا پیار فرماتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان بھی جا کر کے ملتے ہیں، میں بھی جا کر کے اس کے سامنے، ہم بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ہمارے شیخ مولانا سلیم اللہ خان مولانا مدنی کے شاگرد ہیں، دیوبند کے فاضل ہے، دیوبند کے اس زمانے میں ایسے فاضل کوئی نہیں تھے، لیکن حضرت نے فرمایا سورۃ القیامہ، سورۃ البلد، سورۃ الطارق اور اللہ سورۃ البینہ، سورۃ الدار، سورۃ القیامہ، یہ ساری صورتیں میں نے مدینے میں قاری محمد علی سے پڑھی۔ نابینا قسم کا آدمی قاری محمد علی، مجھے یاد ہے تلاوت کرتے کرتے پٹھان صاحب ڈھیر ہو گیا، چیخ مارا ایک پٹھان نے، اور اس پٹھان کو میں جانتا ہوں، اس کی اتنی پراپرٹی، اتنی پراپرٹی، اس کو خود معلوم نہیں ہے کہ میرے پیٹرول پمپ کتنے ہیں، میری گاڑیاں کتنی ہیں، میری دولت کتنی ہے، میرے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دکانیں کتنی ہیں، جائیداد کتنی ہے، زمینیں کتنی ہیں، پلاٹ تجارتی پلاٹ کتنے، کوئی اس کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن پٹھان نے جب چیخ مارا، لوگوں نے پکڑ کر کے اس کی چاپی شروع کر دی، پٹھان کو ہوش آ گیا، کہتا ہے ربا ساری کائنات مجھ سے لے لو، ساری دولتیں مجھ سے لے لو، لیکن جیسے یہ نابینا قرآن پڑھتا ہے ایسا قرآن مجھے دے دو، ایسا قرآن جس طریقے پر یہ پڑھتا ہے اسی قسم کا قرآن مجھے دے دو۔ اور عرب بھی کہتے ہیں کہ کأن حلقومہ مصنع للقرآن ہے، یہ نابینا اس کا گلا جو ہے یہ قرآنی مشین ہے، کمپیوٹر ہے، عرب بھی کہتے ہیں۔ میرے پاس ہم خانپور گئے، 2 خانپور، ایک پنجاب والا اور ایک شکارپور کے پاس خانپور، یہاں شکارپور خانپور، اس خانپور میں گیا تھا ختم بخاری کرانے کے لیے، واپسی پہ میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، ساتھی بھی بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، بھتو خان، کچھ مولوی تھے، کچھ دیگر سرمایہ دار لوگ بھی تھے۔ میں نے کہا جی آئے ہیں یہاں سے، اب راستے پر واپس کراچی جا رہے، قاری صاحب سے جا کر کے ملے، شکارپور کی گرمی میں جب گئے، نابینا آدمی، قمیص آپ نے نکالی ہے، بنین پہنے ہوئی ہیں، اور یہ ہے کہ علماء سے اور اسی طرح قراء سے تجوید سن رہا ہے، ان کا پارہ ان سے سنتا ہے، منزل ان سے سنتا ہے۔ ہم لوگ جا کر کے بیٹھ گئے، سلام علیکم، وعلیکم السلام، اب آپ کیوں اچڑ تھی وہ کیسے آپ آ گئے؟ تو میں نے کہا حضرت آئے ہیں کہ قرآن سناؤ ہمیں، یہ کراچی والے جو بڑے بڑے بھتو خان ہوتے ہیں، ذرا قرآن سناؤ، اپنے پیارے انداز میں سناؤ۔ سورۃ النبأ عما یتساءلون، اس نے 2 رکوع مکمل اس نے پڑھا، خدا کی قسم ساتھی بھی رو رہے تھے، میری حالت بھی خراب ہو گئی۔ قرآن پڑھنے کے آداب ہوتے ہیں،
قرآن پڑھنے کے آداب ہوتے ہیں. اس طرح قرآن نہیں پڑھا جاتا جیسے بلوچ پڑھتا ہے یا سندھی پڑھتا ہے یا پٹھان جس طرح قرآن پڑھتا ہے. تو قرآن کہتے ہوا خان صاحبہ اس ماتا تاسو پھریجدہ اخبل کارو کو زو اخبل کارو کو اپنا کام کرو، میری جان چھوڑ دو. جس انداز میں تو قرآن پڑھتا ہے اس طرح میں نازل نہیں ہوں، جس طرح تو قرآن پڑھتا ہے اس طریقہ پر نہیں. آپ سمجھیں، قرآن پڑھنے کے آداب ہوتے ہیں، اس کے طریقے بھی ہوتا ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن ہر بندے سے نہیں سنو. میں پاکستان میں جانتا ہوں، میں خود نالائق قسم کا آدمی ہوں، سلیم اللہ کی جوتیوں میں رہا، لیکن جس طرح مجھے پڑھنا چاہیے تھا میں تجوید میں نے پڑھی نہیں، جس طرح مجھے پڑھنا چاہیے تھا میں نے محنت نہیں کی. جہاں نماز پڑھا کر کے پھر نماز کے بعد حضرت بلاتے تھے، اوے آپ نے فلان جگہ پر ایسے گڑبڑ کیا، فلان جگہ آپ نے غلط پڑھا، فلان جگہ آپ نے غلط پڑھا، فلان جگہ. مسلسل حضرت کی یہ کہ ڈانٹنے، مسلسل حضرت کی دھمکیوں کے باوجود بس معمولی کوشش کر کے گزارا ہو گئے نہیں ہو گئے، لیکن جس طرح پڑھنا ہے اس طرح مجھے پڑھنا نہیں آتا. ہمارے علاقے کے سردار صاحب عبد الرحمن سدیس، آپ تو جانتے ہیں امام حرم. ابھی حاجی حنیف بتا رہے تھے کہ لوگ عمرے کے لیے تو جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن اب تو وہ خیر وہ غریب بوڑھا ہو گیا. یہ جوانی میں جس وقت یہ آیا تو اس کی آواز پوری دنیا میں جب گھوم گئی، آواز پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی تو پوری دنیا میں لوگ دھڑا دھڑ اس کی آواز سننے کے لیے پھر حج اور عمرے کے لیے جاتے. عمرے کے لیے جاتے کس کو سنے گی ہے کون؟ آپ کو پتہ ہے کہ صرف اس کی تلاوت پر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے. یورپ کے اندر کتنے لوگ صرف تلاوت کو، قرآن کو سن کر کے. ہمارے علاقے کے سردار میر معتبر تراویح کے اندر تراویح میں چیخ مار کر کے گر پڑا، اور سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے جا کر کے سردار صاحب کی چاپی شروع کر دی. سردار صاحب، مردار صاحب، کیا ہو گیا آپ کو کہ اس طریقے پر جو نے آپ، بڑی پیاری بات اس نے کی، لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، بڑی پیاری بات کی. کہنے لگے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جب یہ بندہ قرآن پڑھ رہا مجھے ایسے محسوس ہوتا قرآن ابھی نازل ہو رہا. اور بڑی پیاری بات کی. پھر فرمانے لگے کہ جب یہ نبی کا بیٹا 1500 سال کے بعد اس کی ایسی تلاوت ہے، خدا جانے پیارے محمد کی کیا تلاوت ہو. اللہ نصیب کریں گے، اللہ کا دین ہے، اللہ جس کو دے دے. اللہ کا دین ہے. جن کے بچے حافظ بنتے ہیں، جن کے بچے عالم بنتے ہیں، ان کے ایمان میں مجھے شک ہے. جو کہتے ہیں مولوی بن کر کے کیا کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے؟ روٹی کھائیں گے منہ سے کھائیں گے، تو کہاں سے کھاتا؟ کیا کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے؟ اور اب تو ہمارے مولوی لوگ بھی کوشش کرتے کہ انگلش پڑھا دو، انگلش کے پتہ نہیں وہ ٹیوشن سینٹر قائم کرو. سمجھے، انگریزی جب ہمیں نہیں آئے گی، انگریزی تو دین کی ہم ترجمانی کیسے کریں گے؟ دین لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے انگریزی؟ آپ نے دیکھا پٹھان نے پشتو میں دین سمجھایا، امریکہ کو نہیں سمجھایا. آپ نے دیکھا کہ کالی پگڑیوں والوں نے، انہوں نے پشتو میں سمجھایا، ٹرمپ کو نہیں سمجھا. ٹرمپ نے، خنزیر نے کبھی اپنے باپ سے بھی 20 منٹ بات نہیں کی ہوگی، 10 منٹ اس طرح کھل کر کے بات نہیں کی ہوگی. خندہ پیشانی. ابھی اخباروں میں پرسوں ترسوں آ گیا کہ جی ملا عبد الغنی برادر کے ساتھ 35 منٹ خوشگوار موڈ میں گفتگو کی. استاپا پلار استاپا مور دغا دغا. کتے کا بچہ خنزیر اب آ گیا نا. آپ نے دیکھا کہ پٹھان نے اس کو سمجھایا نہیں سمجھایا، پشتو میں اس کو سمجھایا نہیں سمجھایا. اس کے بعد کس پر تمہارا ایمان ہوگا؟ پاکستان والوں کو بتا دو، یہ جو بے دین کے جو دشمن ہیں، علماء اور تبلیغ کے جو دشمن ہیں، ان سے کہو کہ اس کے بعد تمہارا کون سا ابا دنیا میں رہ گیا؟ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اسی ملا نے. پاک فوج زندہ باد. روس کو تو نے شکست نہیں دی، ملا نے شکست دی. امریکہ کو، نیٹو کو کسی فوج نے، چاہے پاک فوج ہو یا سعودی فوج ہو یا دبئی والے ہو یا قطر والے ہو یا مسقط والے ہو یا ایران والے، کوئی تاریخ میں نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کو خاک میں ملانے والا اور ان کو ذلیل کرنے والا کوئی اب کا پاک فوج نہیں ہے. وہ یہی ملا ہے. سب کو زندہ باد. وہ یہی ملا ہے، یہی ملا ہے. یہی دو جماعت، یہ دو طاقتیں تھیں، یہ دو طاقتیں تھیں. ملا نے شکست نہیں تھی، ملا نے شکست نہیں دی. ملا حامل قرآن ہے،
یہ سب قرآن کا معجزہ ہے. یہ سب ادھر سے ٹینک آ رہے ہیں, ادھر سے اللہ آپ کو بھلا کر یقین کے ٹینک آ رہے ہیں, اور ادھر سے کالی پگڑی اور پتھر اٹھا کر ایسی دیکھ کر آدمی کو ہنسی آتی ہے کہ اللہ کا بندہ ادھر سے ٹینک اور توپ وہ لا رہے ہیں, اور ادھر سے یہ پتھر اٹھا کر آ جاؤ. آپ نے دیکھا کہ اپنا جو ہے نا کناہٹ رگڑ کر کے بھاگا یہاں سے, زمین میں رگڑ کر کے, ناک اپنا رگڑ کر کے کتے کا بچہ. اس کے بعد امریکہ زندہ باد, اس کے بعد روس زندہ باد اگر کوئی کہے گا, خدا اس کو سمجھائے, ہم لوگ اس کو سمجھا نہیں سکتے. خدا اس کو سمجھائے, ہم لوگ نہیں سمجھاتے. اللہ کے فضل و کرم سے مستقبل انشاءاللہ آپ کا ہے. مسلمان متفق ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں, اللہ آپ کو ترقی دے دے. کوئی مولوی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا کہ پیسہ نہ کماؤ, پراپرٹی جمع نہ کرو, جائیداد جمع نہ کر دو, اپنے حلال کمائی نہ کرو. کوئی ملا آپ کو نہیں کہے گا کہ سارے کے سارے مولوی بن جاؤ. نہیں, اتنا تو ضروری ہے کہ کم از کم اپنے خالق کو پہچاننے والے ہم بن جائیں, اپنے رب کو تو پہچاننے والے بن جائیں. حلال و حرام کو ناظرہ اپنے بچوں کو تو پڑھاؤ. بچے ہمارے پٹھانوں کے اور بلوچوں کے ایسی انگریزی بولتے ہیں لگتا ہے کہ ان کی ماں انگریز ہے. پٹھان ایسی انگریزی بولتے ہیں اور بلوچ ایسے انگریزی بولتے ہیں. باقی ہمارے وزیر اعظم کا حال یہی ہے, آپ بھی دیکھیں, آپ کے قانون دان پاکستان کا بغیرت دنیا کا اعتزاز حسن, اس کو اناتوں نہ یاد نہیں. آپ کے رحمان ملک آج والا مشیطان رجیم, آج والا مشیطان قل واللہ احد ولم یکن لہ کفوا احد. کیا غلط شو بیا واپس, آج والا مشیطان قل واللہ احد ولم یکن لہ کفوا احد. غلط شو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ قل واللہ احد. اور یہاں 30-40 آپ کے ناظم میر پرخاص کراچی کے صحافی گئے. کوئی ناظم ہے, کوئی چیئرمین ہے بلدیاتی, اور کوئی ناظم ہے, کوئی پتہ نہیں کیا بلا ہے, کوئی 60 سال کا, کوئی 70 سال کا. انہوں نے پوچھا جنازے کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کہتے 4 رکعت جنازے. کوئی کہتے 6 رکعت. آپ کو دعا کنوت, اڑے تو کہ دعا کنوت یاد آ, آپ کو دعا کنوت یاد آ؟ کہتے ہاں یاد ہے. تو بدھائیو سناؤ. سندھی صحافیوں سے پوچھتے تو بدھاؤ سناؤ کیسے دعا کنوت؟ کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اڑے تو کہ دعا کنوت یاد آ, آپ کو دعا کنوت یاد ہے؟ کہتے ہاں یاد. اڑے بدھائے چھائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن. اڑے تو بڑھا پوڑو وہ بوڑھا, تجھے یاد ہے دعا کنوت؟ تو سنا دعا کنوت. کہتے ہاں مجھے یاد ہے. کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. خدا کی قسم 40 میں سے ایک کو بھی ناظم اور چیئرمین بنے کیوں کر بات, جب ہو سب کار الٹے, ہم الٹے, بات الٹی, یار الٹا, الو کے پٹے, ایک کو بھی دعائے کنوت یاد نہیں. ان کو میرے باپ نے منتخب کیا, آپ ہی تو منتخب کرتے, آپ ہی تو منتخب کر کے اس قسم کے ہیرو اور اس قسم کے بدبختوں کو آپ ہی لاتے, اپنے کندھوں پہ چڑھاتے, اس کے بعد سب فریاد کرتے, اس کے بعد سارے 5 سال تک پھر روتے رہو, 5 سال تک پھر روتے رہو. ملک کو انہوں نے تباہ کر دیا مدارس کے پیچھے. جو سر میں درد ہے تو سر کو مالش کرے, سر میں درد ہے ادھر تیل لگا کر اس کو مالش کرو. بعض لوگ سر کے مالش نہیں, وہ تیل لگا کر کے کناہٹ کو مالش کرتے. جب درد ہے سر میں تو سر کو مالش کرو, تم ادھر کیا مالش کرتے ہو؟ لوگوں کو روٹی نہیں, اسپتال نہیں, بجلی نہیں, پانی نہیں, نوکری نہیں, ملازمت نہیں, کچھ نہیں. پریشان ہے لوگ. دینا ہے تو روٹی دے دے, نوکری دے دے, ملازمت دے دے, وہ نہیں دیتا. جو بھی آتا ہے کہتے ہیں مولوی کی اصلاح کریں گے, مدرسے کی اصلاح کریں گے. چپ سے ملا سڑے, مولوی خاموش ہو جاؤ, مولوی کو ٹھیک کریں گے. مولوی کو تیرا باپ ٹھیک کرے گا, چرسی کا بچہ؟ تو مولوی تو اپنے کام سے کام رکھ. سبحان اللہ, سمجھ میں نہیں آتا. جو کام کرنے کے نالائق قسم کے لوگ, بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں. اچھا چندہ لوگ دیں, حساب لے لیں گے مولوی سے, حساب لے. تو پیسہ دے پھر حساب لے. ہمارے ہاں بلوچوں میں ایک آدمی لکڑی توڑ رہا, کس کر کے لکڑی کو مارتا کلہاڑا, دوسرا ادھر, یہ ادھر کہتا ہے
وہ کہتے ہیں یہ ایسے مارتا ہے، وہ کہتے ہیں پھر یہ ادھر مارتا ہے، وہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی لکڑی تو میں توڑ رہا ہوں، تجھے کیا خارش ہو رہی ہے؟ تو ہی کر رہا ہے. پیسے جو مسلمان دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک فریضہ اپنا، تو تجھے کیا خارش ہو رہی؟ تو دے پھر ہم سے حساب لے. سبحان اللہ. دین دشمن، دین دشمن، علماء دشمن، حیا کے دشمن، شرم کے دشمن، قرآن کے دشمن اور نبی کے سنتوں کے دشمن. اس لیے مسلمانوں، میں یہ نہیں کہتا آپ سارے مولوی بن جاؤ، میں یہ نہیں کہتا سارے کے سارے تبلیغ میں نکل جاؤ، اپنے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ. کم از کم میرے گھر میں 10-12 افراد کی آبادی ہے، 1-2 بچے میرے صبح کو ہمارے گھر میں سے کوئی یاسین شریف کی تو تلاوت کرے، کوئی سورہ تبارک الذی کی عشاء کو تلاوت کرے، مغرب کے بعد اور سورہ واقعہ کو کوئی ایک تو تلاوت کرے. گھر میں میرا قرآن وہ بالکل بند ہے. قرآن کو میں نے رکھا، ادھر سے ٹیلی ویژن ننگی تصویریں بھی چلتی ہیں، ادھر وہ چلتا ہے. قرآن کہتا ہے یا اس کو نکال یا مجھے نکال. یہاں گانے بھی چلتے ہیں، اس بے حیائی کو نکال یا مجھے حیادار کو نکال، میں تو حیا والا اللہ کا کلام ہوں. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، چاہے ملا کی بات آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کے لیے اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ. ادھر رہنا کسی کو بھی نہیں ہے. اس لیے اپنے بچوں کو ناظر قرآن تو پڑھا دو. علماء کے ساتھ آپ کا تعلق، تبلیغیوں کے ساتھ آپ کا تعلق، دینداروں کے ساتھ آپ کا تعلق. یہ مولوی نے آپ کی ترقی کو روکا بھی نہیں ہے، آپ کے ملک کے ترقی کو نہیں روکا ہے، روکا ہے ان بے حیائیوں نے. میرے نبی نے فرمایا ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکم. جس قوم کے اندر بے حیائی ہو وہاں ہلاکت اور تباہی آ جاتی ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے. میں یہ ہے کہ انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. ان بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا ہے اللہ ان کو عالم بنا دے، مفسر محدث بنا دے، مفتی قاضی بنا دے، اور ان کے والدین کو مبارکباد ہو. اللہ قرآن پاک کی اس ختم کو جو اتنے بچوں نے ختم کیا، ان سب کا سارا ثواب پیارے محمد کو، 1.25 انبیاء کو، صحابہ تابعین تبع تابعین کو پہنچائے، آپ کے مرحومین کو پہنچا دے. پروردگار الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار یہ تیرے بندے کافی دیر سے یہاں تشریف فرمائے، آپ کی عقیدت اور عظمت دلوں میں لے کر کے. پروردگار ان کو بہترین سے بہترین جزائے خیر عطا فرما دے. اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے آپ کے بارگاہ میں، پروردگار سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے. مسائل، ہر ایک کے مسائل سے تو واقف ہے، ہر ایک کی ضروریات اور مشکلات سے ربا تو واقف ہے. سب کے جائز حاجات اور مشکلات کو خزانہ غیب سے حل فرما دے. سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے. یا اللہ، یا اللہ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جن کے جو بھی مسائل جائز مسائل ہیں سب کو حل فرما دے. یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے. امت مسلمہ کے حالت زار پر رحم فرما دے. امت مسلم مسلمان جہاں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں، اے اللہ ظلم کے پنجے سے ان کو خلاصی عطا فرما دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، اہل حرم کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصی قبلہ اول کی حفاظت فرما دے. جتنے بھی دینی شعبے جو دین میں کام کر رہے ہیں، مختلف شعبوں میں مختلف محاذوں پر، اللہ سب کی مدد فرما دے، سب کی دستگیری فرما دے، سب کے ہاتھ کو بٹا دے. اے اللہ افغانستان، فلسطین، چیچنیا، کشمیر اور بوسنیا، برما، جہاں جہاں بھی مسلمان بے بس بے کس بے سہارا ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے. افغانستان میں، پوری دنیا میں ملت کفر نے، طاغوتی طاقتوں نے اللہ معصوم خون بہت بہایا. اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں موت کی ہے کہ نظر ہو گئیں. اللہ مزید امتحانات سے ہمیں دوچار نہ کر. افغانستان اور پورے عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان کا خون بہا ہے، اس پاکیزہ خون کے لاج رکھتے ہوئے اللہ ہمارے حالت اظہار پر رحم فرما دے، ہمارے حالت اظہار پر رحم فرما دے. علماء کی مدد فرما دے، اہل مدارس کی مدد فرما دے. مدارس کے جو مسائل ہیں سب کو خزانہ غیب سے حل فرما دے، خزانہ غیب سے سب کو حل فرما دے. ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، 1.25 انبیاء کو پہنچا دے. ان کی
پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مریضوں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے، مرحومین کی مغفرت کامل فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ برادر مکرم مولانا فضل حق صاحب، ان کے والد صاحب اور دیگر بہت سے مرحومین، مختلف ساتھیوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے، سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ مرحومین کی مغفرت کامل فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی جو بھی مسائل ہے، دیگر اہل مدارس کی جو بھی مسائل ہے، اللہ سب کی غیبی مدد فرمائے، غیبی اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس اداروں کو ترقیوں سے نوازے، اس کے فیض کو عام فرما دے اور تام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ایک ایک باشندہ، ہر مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دے۔ ربا رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے، جو ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا دے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا دے۔ اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان۔ طالبان کا جو امن معاہدہ ہو چکا ہے، پروردگار اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ اللہ افغانستان کے مسلمانوں کو ایک کر دے، ان کے دلوں کو ایک کر دے، وہاں کے آپس کے اختلاف سے ان کو بچا دے۔ پروردگار امارت اسلامیہ کا قیام افغانستان میں فرما دے۔ اے اللہ افغانستان والوں کو قرآن کے سایہ تلے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی یہاں انگریز کے چیلوں سے نجات دے دے۔ ربا رحم کا معاملہ فرما دے۔ بے دینی میں ہماری زندگیاں گزر گئیں اور حکمران ظالم اور جابر دین کے دشمن بہت دیکھ لیے۔ اے اللہ کوئی اپنا وفادار تو دکھا دے، کوئی امت کا غمخوار تو دکھا دے، کوئی سچے معنوں میں صحیح معنوں میں مسلمان تو دکھا دیں، جو آپ کے قانون، آپ کے کلام پاک، قرآن پاک کا دستور اور نظام یہاں نافذ کر دیں۔ یا اللہ ہمارے حالت زار پر رحم فرما دے، رحم کا معاملہ کر دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دے۔ اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔